میری شادی تھی 1978 میں. 77 میں دور حدیث ہوا. یہ دستور ہے کہ آدمی جب دور حدیث کر لے علوم مکمل ہو جاتے تو اگلے سال پر شادی ہوتی. اللہ، ہم تو ایسے غریب مسکین لوگ تھے. تو استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب، ان کے بیٹے کفایت اللہ کی بھی شادی تھی، اور دوسرے استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حفظ الرحمان کی بھی شادی تھی. تاریخ اس طرح آ گئی. تو ان دونوں بزرگوں نے بیٹھ کے علیحدہ علیحدہ تاریخ رکھی کہ سب میں شرکت ہو جائے. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ نکاح کے بعد چھوارے بانٹنا سنت طریقہ ہے. وہ خاصا بس تو آرام کے نہ ہوئی. جب نکاح ہو گیا تو پتاشے نکالے. میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ چھوارے لے آئے. تو ایک قاضی عبدالصمد صاحب میرے مہمان تھے. وہ مجھے کہتے ہیں ایک مستحب کے لیے اپنے والد صاحب کو جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا جواب نہیں، تاکہ لوگ سن لے اور آئندہ اس کا اہتمام ہو کہ نکاح کے وقت کھجورے اور چوارے بانٹنا سنت طریقہ ہے، اور سنت کو زندہ کرنا فرض ہے. جسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت طریقہ ہے، مستحب ہے پانی پینا، لیکن اس مسئلے کو قائم رکھنا اور زندہ رکھنا یہ فرض ہے. احیاء السنہ فرض ہے، احیاء الاستحباب فریضہ ہے، ورنہ مسائل مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. والد صاحب نے وہاں کے دستور کے مطابق کہا کوئی چوارے دل تو شاخلان تقسیم ہے. منگو وہ شاخلان نہیں، منگو خان خیلی مور تو پیغمبر اور صحابہ ٹول امت پدی متفق دے جدے نکاح نرست کجوری اور چوارے تقسیمی. آپ یقین کر لیں اس کے بعد وہاں ایسا رواج ہو گیا کہ لوگ اکثر یاد کرتے ہیں نہ وہ مولانا کا نکاح ہوتا جس میں ان کے والد پتاشے لے آئے، اور نہ جہانگیر اور سرحد کی سرزمین پر لوگ چوارے بانٹ نہ جان رہے تھے. ایک مسئلے کے لیے زبان کھولی تو جتنے حاضرین تھے وہ جہاں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں نکاح ہے تو چوارے بھی لائے یا نہیں؟ کہتے اس دن تو موجود تھے. مولانا لطف اللہ امام التاریخ والادب موجود تھے. مولانا عبد الحنان فاضل دیوبند بیٹھے تھے. ان کے سامنے وہ کراچی والے نے کہا کہ نکاح کے بعد چوارے بانٹنا یا کھجورے تقسیم کرنا یا منتشر کرنا سنت طریقہ ہے، اور سنت کو زندہ کرنا فرض ہے. تب جہاں میں ایک جگہ میں گیا، مردان میں آگے ایک جگہ تورو پایا، بہت دور کا علاقہ ہے، ہمارا جانا کم ہے. ایک ساتھی ان کے والد اور تایا میرے جاننے والے تھے، تو کبھی کراچی آئے اور یہاں نماز پڑھنے آئے. تو مجھے کہا میرے بیٹے کا نکاح ہے. اتفاق سے انہی دنوں میں میرا جانا ہوا. میں چلا گیا وہاں. تو انہوں نے کہا آپ کے علاقے میں ایک مسجد میں ایک نکاح ہو رہا تھا اتنے سال پہلے اور وہاں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ نکاح کے بعد کھجورے یا چوارے بانٹنا سنت ہے. اس کے بعد ہم نے بھی اس کا اہتمام کیا. میں نے کہا میرا ہی نکاح تھا اور بابا جی رہتا وہی چوارے اور کھجورے دل تو شاخلان تقسیم ہے. ہم نے شاخلان نہیں وہ خان خیلی مورتے چار سے وہ سنت پابندی میں کہے بغیر تو سنت نکار میں کی استاد عالم جو نکالا تاوان فرض دی جو تو چوارے تقسیم کی. انداز اب گفتگو تو کبھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، انسان کی اتنی عقل و فہم پہلے دن سے نہیں ہوتی، لیکن مسئلے پر قائم رہنا یہ ایمانی غیرت ہے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ اس میں عجیب طریقے سے برکات ڈال لیتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مسئلہ بیان کرنے میں کبھی بخل نہ کریں. انداز آپ اپنا اختیار کریں. ہو سکتے ہیں میرے نگارشات اچھی نہ ہو، میرا تلفظ کمزور ہو، اور میری ادائیگی بہت زیادہ شیرین نہ ہو، اور میرے کلمات زرین نہ ہو.
آپ شیرین و زرین کا نام سیکھ لیں، مگر امانت دین کی جو کی تو پہنچانی ہے، اس کے دم نہیں کاٹنی ہے، نہ اس کی ٹانگیں کاٹنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب۔